اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا، اور میں اگر اس کو اپنی زبان سے یاد کر رہا ہوں، تسبیحات کر رہا ہوں، ویسے اس کا ذکر کر رہا ہوں کسی محفل میں، یا میں اپنے دل میں اس کو یاد کر رہا ہوں، یا میں اپنی اس کی فرمانبرداری والے اعمال کے ذریعے اس کو یاد کر رہا ہوں، تو آٹومیٹکلی یہ اللہ کا شکر بھی ادا ہو رہا ہے۔ ہم شکر کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں، زبان سے شکر کرنا، اعمال سے شکر کرنا، دل میں شکر کرنا، رائٹ؟ اور جب بھی ہم میں سے کوئی شخص ذکر کر رہا ہے ان تینوں فارمز میں سے، تو نیچرلی وہ شکر بھی کر رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت کے اندر اگر ہم دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یہ ذکر کے بعد شکر کو علیحدہ سے مینشن کیوں کیا ہے جبکہ شکر ذکر کے اندر شامل ہے؟ پھر اگلا اس کو آگے لے کے چلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول کیا تھا نماز کے بعد؟ کہ آپ کیا کرتے تھے؟ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ میری مدد کر اپنا ذکر کرنے میں اور اپنا شکر کرنے میں اور اپنی اچھی عبادت کرنے میں۔ یعنی میں تیرا، اب سوال یہاں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ دعا نماز کے بعد مانگی جا رہی ہے، اور نماز کیا تھی؟ ہائیسٹ فارم آف ذکر، جس کے اندر میری زبان، میرا دل، میرے سارے اعضاء اللہ کے ذکر میں امرسڈ ہے، میں دنیا سے کٹا ہوا ہوں۔ ایسا کوئی اور ذکر ہم نہیں کرتے، نہ میں کہیں اور دیکھ رہا ہوں، نہ میری توجہ کہیں اور ہے۔ ہائیسٹ فارم آف ذکر کے اندر میں تھا، اور اس کے بعد یعنی اس کے اندر ذکر بھی چل رہا تھا، شکر بھی چل رہا تھا، اور عبادت تو چل ہی رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز کے فوراً بعد کیوں دعا مانگ رہے ہیں کہ ذکر، شکر اور عبادت کرنے کی مجھے جو ہے میری مدد فرما؟ واللہ تعالی عالم، اللہ بہتر جانے، اللہ ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ بٹ جو بات سمجھ آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیے، شکر کے اندر ذکر کا میننگ شامل ہے، لیکن جب کسی چیز کو ایکسکلوسیو کر کے مینشن کیا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر فوکس چاہ رہے ہیں۔ ذرا غور کریں، غور کریں۔ میں نے پہلے وائس نوٹ میں بھی، جو اس سیریز کا پہلا وائس نوٹ تھا، میں نے اس میں بھی یہی کہا تھا کہ شکر کا نیچرل کانسیکوینس، ذکر کا نیچرل کانسیکوینس شکر ہے۔ جب آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، میں بیٹھا ہوں، میں یاد کر رہا ہوں اللہ کو، تو نیچرل میں شکر میں چلا جاؤں گا، کیونکہ مجھے یہ ذہن میں آ جائے گا کہ یا اللہ یہ تو سارا کچھ تو نے کیا ہے۔ اور جو ہم نے دیکھا ہے کہ ہر ذرہ ذرہ جو ہے مجھے اس دنیا میں لے جاتا ہے، تو فور نیچرل اس کا کانسیکوینس یہ کہ میں شکر کروں گا ہی کروں گا۔ لیکن دوسری بات یہ ہے، یہ شکر کو ایکسکلوسیو کر کے مینشن اس لیے کیا کہ اگر تم شکر نہیں کر رہے، تم ذکر تو کر رہے ہو لیکن تم شکر نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے تمہارا ذکر انکمپلیٹ ہے، اس میں کچھ مسنگ ہے۔ ایسا پاسبل نہیں ہے، اگر آپ ذکر دل سے کریں تو ایسا پاسبل نہیں ہے، لیکن اگر ریچول کے طور پہ کریں اور ٹک لگانے کے لیے کہ ہاں جی میں نے اتنی دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا، اتنی دفعہ میں نے درود پڑھ لیا، اتنی دفعہ میں نے اللہ اکبر پڑھ لیا، اتنی دفعہ میں نے یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیا ہے، تو پھر ذکر زبان سے تو ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ دل سے نہیں ہو رہا تو نیچرل کانسیکوینس جو شکر ہے وہ نہیں آ رہا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شکر علیحدہ سے مینشن کیا کہ جب میں اور آپ ذکر کریں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ شکر اس کے ساتھ ضروری ہے، شکر نہیں ہے تو ذکر انکمپلیٹ ہے۔ اب دوسرا سوال جو میں نے نماز کے حوالے سے کیا تھا کہ نماز میں ابھی تو ہم نے ہائیسٹ فارم آف ذکر سے باہر نکلے، اب دوبارہ ہمیں ان تین چیزوں کی ضرورت کیوں ہے؟ ذرا غور کریں نماز میں کیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، اس کو میں اس طرح سمجھاتا ہوں، یہ اس طرح ہے کہ آپ کہہ لیں کہ دس از این ایکنالجمنٹ۔ کس بات کی ایکنالجمنٹ ہے؟ کہ یا اللہ میں ابھی چند لمحے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے میں ہائیسٹ فارم آف ذکر کے اندر تھا، جس میں میری پوری کی پوری باڈی، میری پوری کے پورا دل، زبان، سب تیرے آگے ہم بس سر تسلیم خم تھے، پوری دنیا سے میں کٹا ہوا تھا اور بیسٹ انوائرمنٹ میں تھا۔ لیکن اب میں جانتا ہوں کہ اب میں بیسٹ انوائرمنٹ میں نہیں رہوں گا، میں اس مسجد سے باہر جا رہا ہوں، اس کمرے سے جس میں نماز پڑھتی ہوں میں باہر جا رہی ہوں یہاں سے۔ میں اب میرے سارے اعضاء تیرے ذکر میں نہیں رہیں گے، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ ذکر میری نیڈ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں پھر بھی تجھے یاد رکھوں، تو میری مدد فرما کہ اب میں اس بہترین انوائرمنٹ سے اور بہترین فارم آف ذکر سے نکل رہا ہوں، کہیں میں تجھے بھول نہ جاؤں یا اللہ، کہیں میں تجھے بھول نہ جاؤں۔ تو بس میں تجھے یاد کرتا رہوں، اور یاد کرنے کی کیا ہے کہ میں تیرا شکر کرتا رہوں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا ہر نماز کے بعد مانگ رہے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ آتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ آیت یہاں پہ روک دیتے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي، آگے کہا وَلَا تَكْفُرُونَ کہ میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو. اب پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار اگر ایک بندہ شکر کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ ناشکری نہیں کر رہا نا. اگر آپ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا شکر کریں تو آبویسلی اس کے اندر یہ میننگ امپلائڈ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی ناشکری نہ کریں. لیکن آپ علیحدہ سے مینشن کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں آپ کی کیا حکمت ہے کہ آپ نے یہ ناشکری علیحدہ سے مینشن کی ہے؟ اس کو سمجھے ذرا، اس کو سمجھے. یہ اللہ کرے کہ میں سمجھا پاؤں، اللہ مجھے اتنی فساد دے کہ میں یہ سمجھا پاؤں. یہ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، ایک روایت لکھی ہے موسیٰ علیہ السلام سے جی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا یا ربی کیف اشکرک، کہ اے میرے رب میں تیرا شکر کیسے ادا کروں. اب ذرا اللہ تعالیٰ کا جواب سنیں جو بڑا سمپل ہے لیکن بہت گہری بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا قال لہ ربہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تذکرنی ولا تنسانی، مجھے یاد کرو مجھے بھولو مت. کیوں؟ فَإِذَا ذَكَرْتَنِي فَقَدْ شَكَرْتَنِي، کہ جب تم نے مجھے یاد کیا، جب تم مجھے یاد کرو گے تو تم اصل میں تم نے میرا شکر کیا. وَإِذَا نَسِيتَنِي، اور جب تم نے مجھے بھلایا، فَقَدْ كَفَرْتَنِي، تو تم نے میری ناشکری کی. کیا مطلب اس کا؟ یعنی اس کی ذرا اب اپوزٹ سائڈ پہ جائے نا. ابھی تو ہم ذکر کی بات کرتے رہے اور ہم نے کہا جی کہ ذکر کریں گے تو اس کا نیچرل کانسیکوینس شکر ہے اور یہ ساری باتیں. اب ذرا اپوزٹ سائڈ پہ بھی جاتے ہیں. اگر میں ذکر نہیں کر رہا، میں اللہ کو بھول رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس فیکٹ کو چھپا رہا ہوں کہ میری زندگی میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے کیا ہے. اور یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے بلکہ یہی اصل بات ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ذرا غور کریں، کفر کا بیسک میننگ کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کفر کا بیسک میننگ ہوتا ہے چھپانا، ستر الشیء، کسی چیز کو چھپانا. تو جب میں اور آپ اللہ کو یاد نہیں کر رہے تو ہم اس بات کو چھپا رہے ہیں کہ سب کچھ جو ہے جو میری زندگی میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا. اسی لیے کفر کو شکر کے متضاد میں یا انگلش میں ہم جس کو کہتے ہیں اینٹونیم کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. کیوں؟ شکر کا مطلب ہے فیور کو مینشن کرنا، اور کفر کیا کر رہا ہے؟ اس کو ہائیڈ کر رہا ہے. سو اب ہوتا کیا ہے اس کو سمجھیں ذرا. جب ہم اللہ کو یاد نہیں کر رہے تو ہو کیا رہا ہے؟ یہ بڑی گہری بات ہے. جب آپ اللہ کو یاد نہیں کر رہے، میں اللہ کو یاد نہیں کر رہا، ہم بھول رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اس کی فیور کو، اس کی نعمت کو اکنالج نہیں کیا. ٹھیک ہے، بھول گئے نا، میں نہیں یاد کر رہا اللہ کو. اب یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے. پھر اگلے سٹیپ میں کیا ہوتا ہے؟ جب آپ نہیں اکنالج کرتے تو آہستہ آہستہ یہ چیز آپ کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ تو میں ڈیزرو کرتا ہوں، جس گھر میں میں رہتا ہوں میں ڈیزرو کرتا ہوں، جو میرے فیملی لائف ہے میں وہ ڈیزرو کرتا ہوں، میرے پاس جو فائنینسز ہے میں ڈیزرو کرتا ہوں، میرے پاس جو اسٹیٹس ہے میں ڈیزرو کرتا ہوں، میں جہاں کام کرتا ہوں سب کچھ ایوری تھنگ ان لائف. آہستہ آہستہ یہ خیال ہونا شروع ہوتا ہے کہ میں یہ ڈیزرو کرتا ہوں، یہ تو میرا رائٹ ہے. اور یاد رکھیں جب یہ تھاٹ دماغ کے اندر آ گئی کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں تو اب شکر بالکل چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ جب میں کوئی چیز ڈیزرو کرتا ہوں، میرا رائٹ ہے. یو ڈونٹ سے تھینک یو فار تھنگس جو کہ آپ کا رائٹ ہوتی ہے. جو چیز آپ کا حق ہوتی ہے وہ آپ کو کوئی دے تو آپ اس کو تھینک یو نہیں کہتے. گریٹفل تو آپ تب ہوتے ہیں جب کوئی آپ کو فیور دیتا ہے. آپ کا حق آپ کو دیے تو اس میں تھینک یو ہونے کی تو ضرورت نہیں ہے. تو ٹرانزیشن ذرا نوٹ کریں. اللہ کو ہم نے یاد کرنا چھوڑا تو ہم بھول گئے، ہم نے اس کی فیورز کو اکنالج کرنا چھوڑ دیا. یعنی وہی بات جو موسیٰ علیہ السلام کو کی کہ جب تم نے مجھے بھلا دیا تو تم نے میری ناشکری کی. کیا ہو رہا ہے؟ جب ہم نے اللہ کو بھلا دیا، ذکر نہیں کیا، تو ہم اس کی یعنی ہم نے اس کی فیورز کو، ہم نے شکر ادا کرنا چھوڑ دیا اس کا. وہ چھوڑا تو آہستہ آہستہ یہ خیال آیا کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں. جب یہ خیال آیا تو شکر کی کہانی ختم ہو گئی. اب کیا ہو رہا ہے؟ اور جب یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک صرف اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرنے سے ہم اس دنیا سے جس کی ہم بات کر رہے تھے، جہاں پہ ہر کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھ کے میں اس دنیا میں چلا جاتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جاتا ہوں، اس سے ہم اب اس دوسری دنیا میں آ گئے ہیں جو کہ اینڈ لیس ورلڈ ہے، صرف اور صرف کمپلینز کرنے کا، شکایات کرنے کا. یاد رکھیں جب بھی شکر نکلے گا اس کی جگہ شکایت لے لے گی، کمپلین لے لے گی. تو اب کیا؟ پہلے آپ ریلیکس رہا کرتے تھے، آپ سیٹسفائیڈ رہا کرتے تھے، آپ کنٹینٹ تھے، لیکن اب سمٹمز کیا ہو گئے ہیں؟ اب سمٹمز یہ ہیں کہ آپ فرسٹریٹڈ رہتے ہیں، ہر وقت اینشیس رہتے ہیں، میں ڈیزرو کرتا ہوں، یہ بھی میرے پاس نہیں، یہ بھی میرے پاس نہیں، یہ بھی میرے پاس نہیں ہے. یہ سمٹمز ہے.
اپنے آپ کا میں اور آپ انالیسس کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اگر میں ہر وقت فرسٹریٹڈ ہوں، ہر وقت میں اینشیس ہوں، ہر وقت مجھے کوئی چیز پسند نہیں آ رہی ہے، میرے اندر ایک ہر وقت بے چینی ہے، یاد رکھیں بہت ہائی چانس ہے، 99% چانس یہ ہے کہ آپ ناشکری کے اس میں جا چکے ہیں، شکایت والے ورلڈ میں آپ جا چکے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر شکر کا ورلڈ نہیں ہے، اگر میں اور آپ شکر کی دنیا میں نہیں ہے، تو ہم پھر شکایات کی دنیا میں. یہ درمیان میں گرے ایریا ہے ہی نہیں، درمیان میں گرے ایریا ہے ہی نہیں، درمیان میں گرے ایریا ہے ہی نہیں. اب لیسن کیا ہے، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. نمبر 1، پہلی چیز یہ کہ یہ شکر گزار مائنڈ سیٹ، گریٹفل مائنڈ سیٹ سے شکایت والے مائنڈ سیٹ کی جو ٹرانزیشن شروع ہوتی ہے، یہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ ہم اللہ کو یاد نہیں کر رہے، ذکر نہیں کر رہے. تو نماز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو بیسک اللہ تعالیٰ نے ذکر ہمیں پریسکرائب کیا ہے. اب سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نماز کیوں فرض کی ہے؟ کہ دن میں کم از کم 5 مرتبہ مجھے یہ 5 دفعہ کم از کم 2 فرض، 4 فرض، 4 فرض، 3 فرض، 4 فرض پڑھنے ہیں. کم از کم اتنا بیسک مجھے کرنا ہے کہ میں اللہ کو بھول نہ جاؤں. یہ بیسک مجھے کرنا ہے، آگے تو اینڈ تو اس کا کوئی ہے نہیں نا. نمبر 2، یعنی پہلی بات میں نے وہ کیا کہ لیسن پہلا کیا ہے کہ ٹرانزیشن صرف ایک اللہ کو نہ یاد کرنے سے، نماز نہ پڑھنے سے اور کوئی بیسک فارم آف ذکر نہ کرنے سے. دوسری چیز، جب میں اور آپ شکایت میں جا رہے ہیں نا، اور شکایت والی دنیا میں جا رہے ہیں، تو سب سے پہلا شخص جس کو نقصان ہو رہا ہے وہ میں خود ہوں. پہلا شخص. ہر وقت میں فرسٹریٹڈ رہوں گا، مجھے کوئی چیز پسند نہیں آئے گی، میں کڑتا رہوں گا، سڑتا رہوں گا، کمپلین کرتا رہوں گا، کسی چیز پہ سیٹسفائی نہیں ہوں گا. میرے پاس دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت آ سکتی ہے، لیکن میں سیٹسفائی نہیں ہوں گا. نمبر 3، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ. اتنے وائس نوٹ سے ہم یہ ڈسکس کریں، ذکر ذکر ذکر، اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا. یہ اللہ کی نیڈ نہیں ہے کہ ہم اس کو یاد کریں. میں ذکر اس لیے چاہتا ہوں کہ میں یہ فرسٹریشن، اینزائٹی، ان فیلنگ سے نکل کے کنٹینٹمنٹ اور اس کی طرف جاؤں. آج کی سیلف ہیلپ سائیکالوجی کی بکس بھری پڑی ہے کہ گریٹیٹیوڈ لے کے آؤ. اور دوسری بات یہ کہ میں اپنی زندگی میں وہ ڈیوائن انٹرونشن چاہتا ہوں. اللہ میرے ساتھ رہے، جس کی ہم نے کل بات کی، جس کی ہم پہلے بات کرتے آ رہے ہیں. اب کریں کیا اس وائس نوٹ کو سننے کے بعد؟ یہ میرا خیال ہے پرابلی اس سیریز کا آخری وائس نوٹ ہے. کریں یہ کہ سب سے پہلا کام نمبر 1، اپنا انالیسس کریں سمٹمز کے ذریعے. اپنے سمٹمز دیکھیں، آپ کے سمٹمز کیا ہیں. زیادہ تر آپ زندگی میں کنٹینٹڈ رہتے ہیں، ریلیکس رہتے ہیں، پریشان نہیں رہتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شکر گزاری والے مائنڈ سیٹ کے اندر ہیں. لیکن اگر آپ اکثر اوقات فرسٹریٹڈ رہتے ہیں، اینشیس رہتے ہیں، چیزیں چھوٹی چھوٹی آپ کو پریشان کر دیتی ہیں، آپ کسی چیز پہ سیٹسفائی نہیں ہوتے ہیں، ہر چیز میں آپ کیڑے ہی نکالتے ہیں، آپ سیٹسفائی نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمپلین والا مائنڈ سیٹ آپ کے اندر آ چکا ہے. میں نے کہا تھا، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، اگر شکر گزاری نہیں ہے تو شکایت ہے، گرے ایریا کوئی نہیں ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، شکر گزاری نہیں ہے تو شکایت ہے، درمیان میں گرے ایریا کوئی نہیں ہے. پہلا کام، اپنا انالیسس کریں سمٹمز کے ذریعے، اور جب یہ انالائز کر لیں کہ ہاں جی میرے اندر یہ مسئلہ ہے، تو سٹارٹ کہاں سے ہے؟ بیسک فارم آف ذکر سے. اور وہ کیا ہے؟ صلاۃ. فرض پڑھ لیں، صرف فرض پڑھ لیں. 2 فرض، 4 فرض، 4 فرض، 3 فرض، 4 فرض، بس. لیکن جب پڑھے تو وہ 4 فرض ایسے ہوں کہ بس اس دوران میں کچھ نہ کر رہا ہوں، اس دوران میری توجہ بس اللہ کے اوپر ہے، کچھ میں دنیا سے کٹا ہوا ہوں. لیکن پڑھے میں نے 4 ہیں، لیکن وہ 4 ایسے پڑھے ہیں کہ بس یہ اللہ نے جو فرض کیا ہمارے اوپر، یہ ہماری بہتری کے لیے، یہ ہمارے لیے. وائس نوٹ لمبا ہو رہا ہے، میں اس کو یہاں پہ اینڈ کرتا ہوں. اپنا انالیسس کریں اور فوراً سے ذکر کے بیسک فارم کی طرف واپس آئیں، اور اپنا گول یہ رکھیں کہ وہ ہائیسٹ فارم آف ذکر کے اوپر ہم نے جانا ہے کہ ہر وقت ہر چیز کو دیکھ کے مجھے اللہ یاد آ رہا ہے. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.